مصحف بائی نمرہ احمد، قسط نمبر 10۔ ہمایوں داؤد۔ آرزو زیر لب مسکرائی اور پھر ٹوسٹ کھانے لگی۔ گھر میں اگلے کئی روز تک خاموشی چھائی رہی۔ بس ایک حسن تھا جو ہر دم اور ہر ایک کے سامنے اس کا دفاع کرتا نظر آتا۔ اگر محمل کی جگہ آرزو ہوتی تو بھی آپ یہی کہتی چچی؟ وہ نائمہ کی کسی بات پر بھڑک کر بولا تو وہ جو سر منہ لپیٹے اندر پڑی تھی جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر آئی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے سامنے میری صفائی دینے کی۔ وہ لاؤنج میں آ کر ایک دم چلا کر بولی تو سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ مگر محمل، اگر ان لوگوں نے مجھے یوں ہی پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر عزت ایک دفعہ چلی گئی ہے تو میں کس عزت کو بچانے کے لیے کورٹ میں چپ رہوں؟ میں بھی بھری عدالت میں سارے شہر کو بتاؤں گی۔ سن لیں آپ سب۔ اپنے پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ اندر مسرت بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا اور پھر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں اماں؟ مسرت خاموشی سے تکیے پر غلاف چڑھاتی رہی۔ اماں؟ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ تکیے درست کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کیا کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا محمل۔ بہت دنوں بعد وہ اس سے بولی تھی۔ اماں، وہ تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کا کہہ کر۔ مجھے پتہ ہے مگر یقین نہیں ہے۔ ہے۔ پھر بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ میں برسوں ان کی خدمت کرتی رہی کہ شاید کبھی ہمیں یہ عزت دیں، مگر میری بیٹی انہی کے بیٹے کو پکڑوا کر کورٹ میں ان کے خلاف گواہی دیتی پھرے۔ پہلے زندگی کم مشکل تھی محمل، جو تم نے مزید مشکل بنا دی ہے۔ وہ تھکی تھکی سی پلٹ گئی۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ ایک غلط قدم اسے یہاں لا پہنچائے گا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس رونے کو بہت کچھ تھا۔ پھر کئی دنوں بعد اسے اس عبایا اور سکارف اور مردانہ شلوار قمیص کا خیال آیا تو دونوں کو الگ الگ شاپر میں ڈال کر فرشتے کو واپس کرنے نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمایوں داؤد کے منہ لگنے کی، فرشتے کو دے دوں گی، وہی آگے پہنچا دے گی، اس نے سوچا تھا۔ بس اسٹاپ کا بینچ اب ویران ہوتا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی مڑ کر کبھی واپس نہ آئی تھی۔ جانے کون تھی، کہاں چلی گئی تھی، وہ اکثر سوچتی رہ جاتی تھی۔ بس سے اتر کر اس نے سڑک پہ کھڑے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ وہ دونوں عمارتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ہمایوں داؤد کا بنگلہ سرسبز بیلوں سے ڈھکا تھا اور ساتھ موجود اونچے ستونوں والی سفید عمارت کوئی انسٹیٹیوٹ تھا شاید۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول انسان کا دروازہ کھٹکانے کی، میں مسجد میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا۔ اسے اس چمکتے لوہے میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ بلیو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا کرتا، گردن سے لپٹا دوپٹہ، اونچی بھوری پونی ٹیل باندھے، ماتھے پر بل ڈالے وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی۔ گیٹ کے اس طرف ایک بورڈ لگا تھا جس کو وہ نہ پہلے دیکھ سکی تھی۔ اس پر واضح لکھا تھا نو مین الاؤڈ، مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ساتھ باوردی گارڈ بیٹھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اندر قدم رکھا۔ بڑا سا سرسبز لان، سامنے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ، برآمدے کے کونے میں ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی جو سیاہ عبائے کے اوپر سرمئی اسکارف میں ملبوس فون کان سے لگائے محوِ گفتگو تھی۔ سامنے سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے انابی اسکارف لے رکھا تھا جیسے یونیفارم ہو۔ محمل کے قریب سے گزرتے اس نے مسکرا کر السلام علیکم کہا۔ جی؟ وہ چونکی۔ وہ لڑکی مسکرا کر اس کے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ ہیں، اس نے مجھے کیوں سلام کیا؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ وہ الجھ ہی رہی تھی کہ ریسیپشنسٹ کی آواز آئی۔ السلام علیکم، کین آئی ہیلپ یو؟ جی، مجھے فرشتے سے ملنا ہے۔ وہ ڈیسک کے قریب آئی۔ فرشتے باجی کلاس میں ہوں گی، اندر کوریڈور میں رائٹ پہ فرسٹ ڈور۔ اچھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی سنگ مرمر کے چمکتے فرش پہ چلتی جا رہی تھی۔ کوریڈور میں پہلے کھلے دروازے پہ وہ رکی۔ اندر سے فرشتے کی مضبوط مگر خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ مرتین۔ مرتین سے مراد بنی اسرائیل میں ہونے والا 2 مرتبہ کا فساد ہے۔ مفسرین کے مطابق پہلی دفعہ سے مراد زکریا علیہ السلام کا قتل، جبکہ دوسری دفعہ سے حضرت عیسیٰ کے قتل کی سازش مراد ہے۔ اس نے دروازے سے اندر گردن کی،
سامنے بنے پلیٹ فارم پہ کرسی پہ وہ بیٹھی اپنے آگے میز پہ کتاب کھولے مصروف سی پڑھا رہی تھی۔ اس کے سامنے قطار در قطار لڑکیاں کرسیوں پہ بیٹھی تھیں، انابی اسکارف میں لپٹے بہت سے جھکے سر اور تیزی سے لکھتے قلم۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ برآمدے میں ریسیپشن ڈیسک کے سامنے دیوار سے لگے کاؤچ پر بیٹھ کے وقت کاٹنا اسے بہتر لگا، سو کتنی ہی دیر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی رہی، پاؤں جھلاتی، چوئنگم چباتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر گزرتی لڑکیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ وہاں ایک منظم سی چہل پہل ہمہ وقت ہو رہی تھی، وہ جیسے کوئی اور ہی دنیا تھی۔ یونیفارم میں ملبوس ادھر ادھر تیزی سے آتی جاتی لڑکیاں، وہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ اسٹوڈنٹس کی سفید شلوار قمیض اور اوپر کسی رنگ کا اسکارف تھا، جبکہ تمام ٹیچرز اور آفیشلز کے سیاہ عبائے اور سرمئی اسکارف تھے۔ ان کے عبایا اور اسکارف لینے کا انداز بے حد نفیس تھا، بہت پر اعتماد، ایکٹیو اور مصروف سی لڑکیاں، جیسے وہ الگ سی دنیا وہ لڑکیاں ہی چلا رہی تھی۔ کچھ تھا اس مسجد میں جو محمل کو کہیں اور نظر نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم، اگر آپ بور ہو رہی ہیں تو اس کا مطالعہ کر لیں۔ شیور۔ اس نے شانے اچکا کر ریسیپشنسٹ کے ہاتھ سے وہ دبیس کتاب لی۔ چند صفحے پلٹتے ہی اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب آغا جان نے ٹیرس پہ اس سے وہ سیاہ جلد والا مصحف چھینا تھا۔ وہ قرآن کی سادہ ٹرانسلیشن تھی۔ وہ یوں ہی درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی۔ اور اس نے ہی غنی کیا اور مالدار بنایا، اور وہی ہے جو ستارے کا رب ہے، اور بلا شبہ اس نے ہی پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، پھر کچھ باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم لوط کو بھی۔ بلا شبہ یہ سب انتہائی ظالم و سرکش تھے، اور اسی نے پلٹا الٹی ہوئی بستیوں کو، پھر ان پر چھا گیا جو چھانا تھا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پر جھگڑو گے؟ یہ تو تنبیہ تھی، پہلی تنبیہات میں سے، آنے والی قریب آ گئی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا نہیں، تو کیا تم اس قرآن پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں، اور تم کھیل تماشا کر رہے ہو؟ محمل، ارے! وہ جو بالکل کھو کر پڑھ رہی تھی بری طرح چونکی۔ سامنے فرشتے کھڑی تھی۔ اس نے قرآن بند کیا اور میز پر رکھ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ فرشتے اس کے گلے لگ کر الگ ہوئی۔ وہ اسے شانوں سے تھام کر مسکرا کر دیکھا۔ وہ محمل سے 2 انچ لمبی تھی، سفید شفاف سرمئی اسکارف لپیٹے، وہ کان سی بھوری آنکھیں جو کسی سے بہت ملتی تھی۔ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی۔ اس نے نگاہیں جھکائی، بہت سی نمی اپنے اندر اتاری۔ چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی چیزیں تھیں میرے پاس۔ اس نے شاپر اوپر کیا۔ میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو۔ وہ ہنسی اور شاپر لے لیا۔ کوئی تکلف نہیں، بہت خالص سا سادہ انداز، سچا اور خالص۔ لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہو تو۔ نہیں، میں عبایا وغیرہ نہیں پہنتی۔ نو پرابلم، دیں، بہت شکریہ۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو محمل کو اچھا لگا۔ بہت مذہبی لوگ عموماً اتنے سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے وہی ایک مومن ہو اور باقی سب گنہگار کافر۔ ایسے لوگوں سے اسے شدید چڑ ہوتی تھی، جن کے سامنے اسے لگے کہ یہ مجھے بہت گنہگار سمجھ رہا ہے، مگر فرشتے اور اس مسجد کی باقی لڑکیاں اس روایتی امیج سے بالکل مختلف تھیں۔ یہ ان کا ہے۔ اس نے دوسرا شاپر اوپر کیا۔ ہمایوں کا؟ جی۔ اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے کبھی نہیں؟ میرا اس سے ایز سچ کانٹیکٹ نہیں رہتا، میں بھول بھی جاتی ہوں بہت۔ اگر تم اس کے چوکیدار کو دے دو تو وہ پہنچا دے گا۔ فرشتے، انہوں نے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟ ڈیل نہیں، وہ دراصل آقا فواد سے بہت تنگ تھا اور اسے اس کے گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پکڑوانا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کی لڑکی توقع کر رہے تھے، تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ان کی کزن ہوں؟ تم نے خود بتایا تھا جب ہم پریئر ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے۔ اوہ، کئی دن کی الجھن سلجھ گئی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی، پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کر لیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے پوچھنا، میری تو عرصے سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک، 2 بجنے کو ہیں فرشتے، میں پھر آؤں گی۔
اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا، مگر اسے فواد کیس کی ہر بات معلوم تھی۔ عجیب بات تھی۔ اور میں دعا کروں گی کہ تم کبھی ہمارے ساتھ آ کر قرآن پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے میں انگلینڈ چلی جاؤں۔ اوہ! فرشتے کے چہرے پہ سایہ لہرایا۔ آپ کی مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اسے لاؤن تک چھوڑنے آئی۔ تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا محمل؟ جاتے سمے اس نے پوچھا تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردے پہ ایک سیاہ فام چہرہ لہرایا تھا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوش تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ کتاب سحر کر دیتی ہے اور مجھے مسحور ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود ہی سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت ہے۔ لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو، ورنہ زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ شاپر اٹھائے خود کو گھسیٹتی باہر نکل گئی۔ ساتھ والے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی۔ شیشہ نیچے ہوا، سر پہ کیپ اور وجیح چہرے پہ ڈارک گلاسز لگائے ہمایوں نے اسے دیکھا تھا، جو گیٹ کے سامنے کھڑی آنکھیں سکیڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی زن سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا آیا۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اندر روم میں بٹھائیں، وہ آتے ہیں۔ تمہارے صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں؟ مائی فٹ، یہ پکڑو اور اپنے صاحب کے منہ پہ مارنا۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارا کیا دھرا اسی شخص کا تھا۔ اسے اس پہ بے حد غصہ آیا تھا۔ اس نے شاپ پر اسے تھمایا۔ اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا۔ خان، گیٹ بند کر دو اور بطول سے کہو چائے پانی کا بندوبست کرے، مہمان ہیں، اور آپ پلیز اندر آ جائیں۔ شائستہ ہموار لہجہ وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔ مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آغا فواد کے باہر آنے کی خبر سننے کا تو ہوگا۔ اور وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی تو ہمایوں نے مسکرا کر سر جھٹکتے راستہ چھوڑ دیا۔ دن کی روشنی میں اس کا لاؤنج اتنا ہی نفیس تھا جتنا اس رات لگا تھا۔ اونچی دیوار گیر کھڑکیوں کے ہلکے سے گرین پردے نفاست سے بندھے تھے۔ سنہری روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کونوں میں بڑے بڑے مغلیہ طرز کے سنہری گملوں پہ لگے پودے بہت تر و تازہ لگ رہے تھے۔ بیٹھیں، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا سامنے صوفے پہ بیٹھا۔ اس کے چہرے پہ کھڑکی سے روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ تھینک یو۔ وہ ذرا تکلف سے بیٹھی۔ اس کا صوفہ اندھیرے میں تھا۔ ہمایوں کو اس کا وجود اسی طریقے کا حصہ لگا تھا۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے ذرا جلدی کہیے۔ ڈر گئی ہیں؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ٹیک لگائے محظوظ ہو رہا تھا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، بلکہ آپ کو بے حد ناقابل اعتبار سمجھتی ہوں۔ شوق سے سمجھیں، مگر میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا۔ آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کے تایا نے۔ محمل نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بات کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کورٹ میں بیان دیں گی کہ میں نے آپ کو حبس بیجا میں رکھا، اور یقیناً آپ پر بھی اس کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ آپ کو کیوں لگا کہ انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ اب مطمئن سی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی۔ انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں ذرا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ حبس بیجا میں تو آپ نے مجھے رکھا ہے اے ایس پی صاحب۔ مس محمل ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بڑے بیان نہیں دیے جا سکتے، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟ اگر آپ مجھے گھر جانے دیتے تو میں یوں بدنام نہ ہوتی۔ پہلے آپ بے ہوش ہوئیں، حالانکہ اس وقت آپ ایک اے ایس پی کی تحویل میں تھیں، ہمایوں داؤد کی نہیں۔ اگر آپ مسجد کی چھت نہ پھلانگتی تو میں آپ کا بیان لے کر رات میں ہی آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا۔ مجھے کمرے میں بند کرتے وقت تو آپ نے ایسے کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے قانون مت سکھائیں، وہ میرا تفتیش کا طریقہ تھا، اور آپ کے اس تفتیش کے طریقے سے بھلے ہی کوئی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے کوئی فرق پرواہ نہیں۔ آپ، اس کا دل چاہا وہ گملے اس کے سر پر توڑ پھوڑ دے۔ میم، اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ہم فواد کو ڈھیل دے رہے تھے
میں جانتا تھا آپ مسجد میں گئی ہیں اور فجر سے پہلے مسجد کے دروازے نہیں کھلتے، سو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آیا تھا۔ مجھے آپ کی کوئی کہانی نہیں سننی۔ وہ پیر پٹکتی اٹھی۔ وہ ابھی تک تاریکی میں تھی جس سے اس کے چہرے کے نقوش مدھم پڑ گئے تھے۔ نہ سنیں مگر میرا کارڈ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے۔ اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں گویا زبردستی رکھنا چاہا۔ مجھے ضرورت نہیں۔ اس نے پکڑ تو لیا مگر جتانا نہ بھولی، اور پھر اسی طرح کارڈ پکڑے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی ابھی تک اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ لاؤنج میں سب بڑے موجود تھے۔ وہ سر جھکائے کارڈ کو احتیاط سے پاکٹ میں چھپا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل، غفران چچا نے قدرے رعب سے پکارا۔ آغا جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ وہ اس دن سے اسے اب مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ جی؟ وہ ناگواری سے رکی۔ کدھر سے آ رہی ہو؟ پرچہ کٹوانے گئی تھی تھانے۔ واٹ؟ غفران چچا غضب ناک سے اس کی طرف بڑھے۔ جی، آپ کے فواد آغا کے خلاف پرچہ کٹوانے گئی تھی۔ کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ وہ ان کے بالکل سامنے کھڑی بلند آواز میں بدلحاظی سے بول رہی تھی۔ اور مجھ سے آئندہ سوال مت کیجیے گا۔ میں جدھر بھی جاؤں میری مرضی۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں مجھ سے؟ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پر تھپڑ لگا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور چہرے پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے غفران چچا کو دیکھا۔ پرچہ کٹواؤ گی تم، ہاں؟ انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ ہاں ہاں کٹواؤں گی، مجھے نہیں روک سکتے آپ لوگ، وہ حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسد چچا اٹھے اور پھر ان دونوں بھائیوں نے کچھ نہ دیکھا، تابڑ توڑ اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ آغا جان بڑے صوفے پہ خاموشی سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے اسے پٹتے دیکھ رہے تھے۔ تائی مہتاب، نائمہ اور فضا بھی قریب ہی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ سائمہ کچن کے کھلے دروازے میں کھڑی تھی، اوپر سیڑھیوں سے ندا جھانک رہی تھی۔ وہ اسے بری طرح گالیاں بکتے مارتے چلے گئے۔ وہ صوفے پہ بے حال سی گری، چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر ان دونوں نے اسے نہیں چھوڑا۔ بول، کٹوائے گی پرچہ؟ یہاں تک کہ نڈھال سی محمل میں جواب دینے کی سکت نہ رہی تو انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ صوفے کو ایک ٹھوکر مار کر غفران چچا باہر نکل گئے۔ امی، امی، وہ صوفے پہ گری، منہ پہ بازو رکھے گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مسرت ادھر کہیں بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ سب بڑے ایک ایک کر کے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ سیڑھیوں سے لگی تماشا دیکھتی لڑکیاں بھی اپنے کمروں میں ہو لیں۔ مر جاؤ تم سب، اللہ کرے تمہارے سب کے بچے مریں، چھت گرے تم لوگوں پر، گردن کاٹ دوں میں تمہارے بچوں کی۔ وہ ہچکیوں سے روتی گھٹ گھٹ کر بدوائیں دے جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد لاؤنج کا دروازہ کھلا اور وہ دن بھر کا تھکا ہارا حسن اندر داخل ہوا۔ کوٹ بازو پہ ڈالے، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا وہ ممی ممی پکارتا ذرا آگے آیا تو ایک دم ساکت رہ گیا۔ کارپیٹ پہ بکھرے کشن اور ایک صوفہ جسے ٹھوکر مار کر اپنی جگہ سے ہٹایا گیا تھا، اس پہ عجیب طرح سے گری محمل، بکھرے بال، چہرے پہ نیل، بازوؤں پہ سرخ نشان۔ وہ بازوؤں سے آدھا چہرہ چھپائے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ متحیر سا چند قدم آگے آیا۔ محمل، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا۔ کس نے کیا یہ سب؟ مر جاؤ تم۔ ایک دم بازو ہٹا کر اس نے حسن کو دیکھا اور پھر چلائی تھی، خدا کرے تم سب مر جاؤ، یتیموں پر ظلم کرتے ہو، خدا کرے تمہارے بچے مریں سب کے۔ محمل، مجھے بتاؤ یہ کس نے کیا؟ مر جاؤ تم سب، وہ پوری قوت سے چلائی، پھر یکدم بلک کر رو دی اور اٹھ کر لنگڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے تیسرے پہر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، مدھم سے چڑچڑاہٹ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ لاؤنج سناٹے اور تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ دکھتے جسم کو گھسیٹتی ٹی وی تک آئی، ساتھ ہی فون سٹینڈ رکھا تھا۔ اس نے کارڈ لیس نکالا اور ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتی واپس آئی۔ مسرت آج گھر پر نہ تھی۔ جب صبح وہ مسجد جانے کے لیے نکلی تھی تو مسرت گھر پہ ہی تھی، مگر شاید اس کے جاتے ہی ان کو کہیں بھیج دیا گیا تھا، غالباً رضیہ پھپھو کے گھر۔ وہ دروازے کی کنڈی لگا کر بیڈ پہ بیٹھ گئی، لائٹ آن کر رکھی تھی، سامنے دیوار پہ آئینہ لگا تھا، اس سے اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ لمبے بال چہرے کے اطراف میں گرے، سوجے ہوئے ہونٹ،
ماتھے اور گال پہ سرخ سے نشان جو نیلے پڑ رہے تھے اس نے بے اختیار بال کانوں کے پیچھے اڑے سے۔ وہ کارڈ ابھی تک اس کی جینس کی جیب میں تھا۔ اس نے مڑا سا وہ کارڈ نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پہلی گھنٹی پوری بھی نہ گئی تھی کہ چکنی سی ہیلو سنائی دی۔ اے ایس پی صاحب، اس کی آواز لڑکھڑائی۔ کون؟ وہ چونکا تھا۔ میں محمل۔ اسے اپنا گھمنڈی انداز یاد کر کے رونا آیا تھا۔ محمل؟ کدھر ہو تم؟ خیریت ہے؟ وہ چپ رہی، آنسو اس کے چہرے پر لڑھکتے گئے۔ محمل بولو۔ مجھے انہوں نے ٹارچر کیا ہے، مارا ہے۔ اوہ! اب وہ چپ ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، اب کیسی ہو؟ مجھے نہیں پتہ۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں، فواد بھائی جیل میں ہے تو صحیح، مگر شاید جلد ہی اس کی ضمانت ہو جائے۔ وہ لوگ عنقریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پر اکسائیں گے۔ پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤ۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ عجیب سرفراز شخص تھا۔ تم جھوٹا وعدہ کر لو کہ تم میرے خلاف بیان دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور کورٹ میں جا کر مکر جاؤں؟ ہاں، وہاں سب سچ بتا دینا۔ اور وہ اس دھوکے پر میرا کیا حشر کریں گے آپ کو اندازہ ہے؟ تم اس کی پرواہ آپ سب مجھ پہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہمایوں نے ٹھک کر کے فون بند کر دیا۔ وہ دکھی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ مسرت اگلی صبح آ گئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی جواب نہ مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جامد سی چپ ہونٹوں پہ سادھ لی۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولی، تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی۔ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور پھر چپ چاپ کام میں لگ گئی۔ پورے گھر کا اس سے سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی۔ اگر نکلتی بھی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا۔ اس روز بہت سوچ کر وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی آئی۔ فی الحال اس کے کہیں آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔